بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. ایسے تو اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے فرشتوں کی کتنی ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ اپنے لشکر کو جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ معراج میں موجود تھے تو آپ نے ایک فرشتوں کی قطار دیکھی. تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ جو قطار ہے فرشتوں کی یہ جا رہی ہیں تو کدھر جا رہی ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. جب کا میں پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. مجھ کو خبر نہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، مجھ کو اس کی خبر نہیں ہے. ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. اتنا مجھے علم ہے کہ جو فرشتہ گزر جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. تو سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلو جبریل چلیے پھر جا کے پوچھیے. اسی خود ہی پوچھ لیں تیری پیدائش کیوں ہوئی. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری عمر کتنی ہے. جب پوچھتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے تو اس نے آگے سے جواب دیا مجھے خبر نہیں ہے، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال بعد ایک تارہ پیدا فرماتا ہے اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں 4 لاکھ صرف نہیں سال، 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا ہوتا ہے اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اب کتنی عمر ہوگی فرشتوں کی، کتنی عمر ہے. اللہ اکبر. فرشتے چند قسم کے ہیں جو میں نے کہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ عرش کو اٹھانے والے بھی ہیں، عرش اعظم کے ارد گرد گھومنے والے بھی ہیں. جبریل امین آپ کو پتہ جلیل القدر، اور ان میں بھی بڑے جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل، ملک الموت علیہ السلام. یہ جو ہے یہ بڑے فرشتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے، بیابان جگہ پھنس جائے، تو اس طرح آواز دے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ یا یرحمکم اللہ. یوں آواز دے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یعنی اللہ کے بندو میری مدد کرو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. یہ حدیث پاک، کیونکہ اللہ کی مخلوق نظر نہیں آپ کو آتی، کتنی کی مخلوق ہے اور وہ مدد کرتے ہیں. اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مجرب ہے، یہ ایسے نہیں ہے آزمایا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں لیکن تم ان سے پکارو. کسی نے مجھے کہا نا تو پھر میں نے انہیں یہ حدیث پاک بھی بتائی کہ یہ صرف یہ اس کتاب میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں مدد پہ احادیث کا انبار لگایا ہے اس کے اندر آپ یہ حدیث لے کر آئے ہیں. تو فرشتے مدد کرتے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، جب انہیں پکارا جائے تو وہ مدد کو آ جاتے ہیں. اب آگے فرمایا کہ فرشتوں کو جب فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یہ جو فرشتوں نے کہا ہے، فرشتوں کو علم کیسے آ گیا؟ تو فرشتوں نے لوح سے اس کا مطالعہ کر لیا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے
ایسے بھی پیدا ہوں گے جو خون ریزی کریں گے. آدم علیہ السلام نہیں، وہ تو معصوم ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں. یہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کہا کہ آدم کو پیدا کرے گا تو آدم نعوذ باللہ ایسا کریں گے، ایسی بات نہیں. ذریت آدم انہوں نے ادھر سے مطالعہ کر لیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے فرشتوں کو بھی علم غیب عطا فرمایا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بعد میں ایسا ہوا. دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ جن پہلے تھے، یہ زمین پہ آباد تھے، انہوں نے جب شرارتیں کی نا تو جو انہوں نے خون ریزی کی تو فرشتوں نے ان پہ قیاس کیا، ان پہ اندازہ لگایا کہ جب یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ انسان بھی کرے گا، جو آگے صورت آدم ہے یہ بھی کرے گا، اور ہم تو اسے پاک ہیں، ہم تو پاکی بیان کرتے ہیں. تو مالک اسے پیدا کرے جو زمین میں خرابی کرے، تو ہم تو ایسے نہیں ہیں نا. یعنی پھر تو ہم ہی خلافت کے لائق ہیں نا، خلافت ہمیں مل جائے. یہ فرشتوں نے عرض کی. مفتی صاحب نے ادھر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تسبیح کسے کہتے ہیں اور تقدیس کسے کہتے ہیں. دو لفظ ہیں یہاں، نسبح اور نقدس. ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور دوسرا ہے پاکیزگی. تو اس میں فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بس دو مختلف کلمے ہیں اور معنی ایک ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا مفہوم ہو رہا ہے اور اس کا مفہوم ہو رہا ہے. جب آپ بھی تسبیح کرتی ہیں نا اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک ہر عیب سے پاک ہے، اس کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے. اور عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ پاک سے ہر عیب کی نفی کر دیتے ہیں. لیکن جو تقدیس ہوتی ہے کہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک ساری جو کامل صفات ہیں نا، کامل صفات ہیں، ہم تیرے لیے مانتے ہیں. تو ہر عیب سے بھی پاک ہے اور ہر کامل صفت سے تو متصف ہے. صفات کمالیہ سے تو متصف ہے، تیری طرف کمزوری کی نسبت بھی نہیں کر سکتے اور کسی کی نفی نہیں کر سکتے، بلکہ اس بات کریں گے، نفی عیب کا کریں گے کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو ہر عیب سے پاک ہے اور تیرے لیے کامل صفات کو ثابت کرتے ہیں. تو یہ ہے نسبح و نقدس لک، کہ ہم تیری پاکی عیبوں سے بیان کرتے ہیں اور تیری صفات کو ہم مانتے ہیں اور اس کی تقدیس کرتے ہیں. تو مالک جب یہ جا کے خون ریزی کریں گے اور ہم پاک ہیں، یہ تیرا کرم ہے کہ ہم پاک ہیں، تو کیوں ان کی وجہ سے زمین کو تو گندا کرے گا؟ تو صافوں کو ہی دے دے، تو پاکوں کو دے دے تاکہ گندگی نہ ہو. تو اللہ پاک نے ان کے اس سوال پر، یہ نہیں ہے کہ فرشتے اعتراض کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی سوچ نہیں کہ اعتراض کر رہی. اصل وہ جو بات تھی یہ تھی. تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. تم حکمت کو نہیں جانتے. جس کو نہیں، آج یہی مسئلہ ہمارا، ہم حکمت کو نہیں جانتے. تو پھر حکمت کے پیچھے جانا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے مالک کا جو بھی فعل ہے حکمت سے خالی نہیں، بس آپ کو ماننا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمارا کام ہے اللہ جل وعلا کے آگے گردن کو جھکانا. ہمارا کام ہے اللہ عز و جل کی ماننی. بعض لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پتہ چلے، کو جو کام کرنا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے، تمہیں حکم ہوا ہے بس گردن جھکا دو. شیطان بھی دیکھو نا کدھر چلا تھا، وہ کمی ہوا تھا نا اس کو کہ سجدہ کر. تو اس نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. تجھے کیا پتا کمینے، اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ خود بیان کرنے لگا، ایسا مالک کو نہیں پتا. ایسے تو حالات ہیں. ادھر تو چھوٹا چھوٹا کہے گا مجھے پتا، وہ رب کے ہاں رب کو کہہ رہا تھا میں بہتر ہوں، جبکہ رب کا آرڈر آ گیا. جب آرڈر آ گیا ہے اور وہ مالک ہے، اس کا کوئی آرڈر کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ،
حکیم کا فعل حکمت سے خالی، اور حکیم اللہ ہی ہے، باقی تو حکمت اس نے بانٹی ہے، اس کا کوئی فعل ایسا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے چھپکلی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا مقصد ہے، یہ کیوں پیدا کر دی گئی؟ تو اللہ پاک نے اسے موسیٰ آپ کے پوچھنے سے پہلے یہ چھپکلی پوچھ رہی تھی موسیٰ کے پیدا کرنے میں کیا ہے۔ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کے اندر حکمت ہے، حکمت ہے۔ فرشتوں کو جہاں رکھا وہاں ٹھیک ہے، انسانوں کو جہاں رکھا وہیں ٹھیک ہے، جس کو نبینا رکھا وہ نبینا ہی ٹھیک ہے، جس کو لنگڑا رکھا وہ لنگڑا ہی ٹھیک ہے، جس کو گونگا رکھا وہ گونگا ہی ٹھیک ہے۔ اگر اس لنگڑے کو ٹانگ مل جائے یہ دیکھو کیا کرے، اس اندھے کو آنکھ مل جائے دیکھو کیا کرے گا۔ یعنی کہ رب جتھے رکھے اتھے راضی رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملتی، وہ مالک جانتا ہے کہ کس کو دینی چاہیے۔ نبینے کو مل جائے، وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے، تو جب آپ نے دیکھا کہ تو ڈوبیاں لو آ رہے ہیں تو ظاہر نبی تھے، نبی سے بڑا رحیم کون ہوتا ہے، اور نبی سے بڑا رحم دل کون ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رحم دل کوئی نہیں ہے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور کی رحمت محدود ہے ہی نہیں، جہاں تک مخلوق ہے وہاں تک آمنہ کے لال کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر رحم آ گیا، وہ مالک اسے آنکھ دے دے، آنکھ اسے مل گئی، واپس آئے دیکھا وہ ڈبونا پہ آئی۔ کیا کر رہا تھا مالک کو؟ دیکھیے یہ تو اس کے اندر یہ چیز ہے، اگر اس کو آنکھ ملی تو یہ حال کرے گا، تو یہ نبی نہیں اچھا ہے۔ یہ کون اچھا؟ نبی نہیں اچھا ہے۔ باقی پھر زمائش آ جائے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن مالک کی حکمت، فرشتوں نے اب حکمت پوچھی ہے کہ ہم پاک ہیں، ہمارے اندر صرف مالک تو نے عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی، غضب نہیں رکھا۔ فرشتوں میں غضب نہیں ہے، یہ ہماری صفت ہے نا، غضب شہوت، یہ دو چیزیں ہیں ہمارے اندر، غضب اور شہوت۔ فرشتوں میں یہ نہیں، فرشتے نورانی ہیں، ان کے اندر صرف عقل ہے۔ اب ان سے گناہ ہوگا، جو گناہ پہ ابھانے والی چیز ہے وہ شہوت، غضب ہے۔ غضب سے بندہ اندھا ہو جاتا ہے، جب غصے میں آتا ہے نا اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ غصے میں آتا ہے، نہ اسے ماں نہ باپ نہ کوئی چیز، غصہ غالب آ جاتا ہے، پھر جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو فرشتوں میں تو ایسی صورت ہی نہیں، یا شہوت بڑھتی ہے اس کی، ہوس پرست ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ تو اب تو یہ آپ کے سامنے ہوس پرستی چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہوس پرستی ہے، آنکھیں خراب ہو چکی ہیں۔ پہلے کبھی یہ ہوتا تھا کہ بابا جی کے پاس بچہ بٹھا دو، بچی کی حفاظت کے لیے بابا جی ہیں، اب تو بابے کو بھی ڈر لگتا ہے، پہلے وقت میں تھا، اب 70 سال کا بابا بھی تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے، موت کو بھولا ہوا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں، حقیقت ہے، آنکھیں ان کی بھی خراب ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ۔ ایسی ہوس پرستی ہے کہ 80 سال کے بابے اینڈ کیا ہے، اب تمہارے پاس کیا مر نہیں ہے، ہوس پھر بھی ہوس پرستی تو وہ اندر رب نے رکھی ہے نا، شہوت۔ تو یہ انسان کا کمال ہی یہ ہے کہ خواہش بھی ہو غضب بھی ہو، لیکن خواہش نیچے رہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان اوپر رہے، یہ کمال ہوتا ہے۔ اس لیے تو اس کا مقام بلند ہوتا ہے نا، مرتبہ بلند ہوتا ہے، اسے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جہاد کرتا ہے، فرشتوں میں یہ نہیں نا۔ تو کمال تو یہ ہے نا کہ فرشتوں میں صرف عقل ہے، اس کے ہاں غضب بھی ہے، اس کے ہاں شہوت بھی ہے، لیکن یہ غضب کو بھی معتدل رکھتا ہے، شہوت کو بھی معتدل رکھتا ہے، اس کو حاوی نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ صرف کرتا ہے۔ لہذا ان کے پاس ایک ہوئی، ان کے پاس 3 ہوئی، عقل بھی ہوئی، غضب بھی ہوئی، شہوت بھی ہوئی، اور انہوں نے غضب اور شہوت کو نیچے رکھا اور اسے معتدل رکھا، اس لیے جب 3 ان میں آ گئی ہیں تو وہ یہ فرشتوں سے بھی اونچی ہو جاتی ہیں، فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں، یہ مقام پاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ
مالک تو سانوی خلیفہ بنا دے. تو فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میری حکمت کو تم نہیں جانتے. اور مفتی صاحب نے اس میں کمال گفتگو کی ہے. کہا فرشتوں ہم کو تمہاری عبادت اور انسان کی نافرمانی کا پورا علم ہے. فرشتوں نے یہ تو نہیں کہا رب تجھے علم نہیں، بات کر بھی نہیں سکتے، بات تو حکمت کی تھی. کہا فرشتوں تمہاری عبادت کا بھی مجھے پورا علم ہے، اور جو انسان جا کے نافرمانی کرے گا مجھے اس کا بھی پورا علم ہے، مگر پھر بھی خلیفہ انسان کو بناؤں گا، پھر بھی خلیفہ انسان کو بناؤں گا، یہ میرا راز ہے. وہ تم نہیں جانتے. اس میں چند فرق ہیں، اسی وجہ سے یہ انسان جو ہے یہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے. ایک یہ ہے کہ تم کامل عابد ہو، فرشتوں تم کامل عابد ہو، اور انسان کامل عالم ہوگا. تم کامل عبادت کرنے والے ہو، لیکن جس انسان کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں وہ کامل عالم ہوگا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ بھی تخت کے اوپر ہوتا ہے، عابد نہیں ہوتا. الگ بات ہے ممبروں پہ کون بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں ممبر کا حق ہی عالم کا ہے، تاج کا حق بھی عالم کا ہے، تخت کا حق بھی عالم کا ہے. فرشتوں تم کامل عابد ہو، لیکن انسان کامل عالم ہوگا. عابد کے لیے مسجد کا محراب ہوگا، اور عالم کے لیے خلافت کا تخت و تاج ہوگا. یہ اصل جو آج ہم علم والوں کو بھول گئے. آج ہمارا ذہن کدھر ہے، ہماری سوچ کدھر ہے. ہم چسکے کے لیے چلتے ہیں، خواہش پوری ہو جاتی ہے، اٹھان اتار چڑھاؤ پہ ہم جانے دیتے ہیں. لیکن شروع میں ہی اللہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا، آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دے کر فرشتوں کا عجز ہونا بیان فرمایا تھا. فرشتے عاجز ہو گئے علم کی دولت کا. عابد تو محراب پہ ہوتا ہے، اور عالم تخت و تاج بھی ہوتا ہے. اور عالم نہیں نظام چلانا ہے جی، عالم ہی ہے جو نظام بتائے گا، عالم ہے جو نائب مصطفیٰ ہے، عالم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اور عالم کی ہی یہ ڈیوٹی ہے. الگ بات ہے کہ یہ تخت جو ہے یہ کسی سازش سے دوسرے لوگوں کے پاس چلا گیا. اب دوسرا